الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اہل خانہ ان کے لیے کبھی تیجا چالیسواں یہ سب چیزیں کرتے ہیں، اور کبھی کوئی جو ہے ان سب چیزوں کے اہتمام کے بغیر قرآن خوانی وغیرہ کے لیے کر لیتا ہے، کبھی کہیں کچھ اور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ لمبی چوڑی دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کا صحیح حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب یہ تو ایک شرعی عمل ہے۔ ایصال ثواب کے معنی یہ ہے کہ مرحوم کو جو دنیا سے انتقال کر گیا کچھ پڑھ کر یا کسی غریبوں کو کھلا کر یا کوئی صدقہ دے کر یا کوئی بھی نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیا جائے۔ یہ ایصال ثواب بالکل برحق ہے، اور یہ ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ زندوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں پہلے زندوں ہی کو کہا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ضرورت مردوں کو زیادہ ہوتی ہے، ان کا میٹر بند ہو چکا ہوتا ہے، زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے مرحومین کو ایصال ثواب میں یاد رکھا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے وہ انتہائی آسان بھی ہے، سادہ بھی ہے۔ اس میں کسی نہ دن کی قید ہے، نہ مجمع کی قید ہے، نہ کھانا کھلانے کی قید ہے، اور نہ ہی کوئی دعوت وغیرہ کا جو ہے جھمیلا ہے۔ بس جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اتنا آسان عمل ہے کہ آپ روزانہ کے روزانہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھیے، 1 مرتبہ پڑھیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، یا کسی غریب کو 5 روپے دے دیجئے، یا کسی مسجد میں آپ کوئی خدمت کر دیجئے۔ نیت یہ کر لیجئے کہ میں اس نیت سے یہ نیک عمل کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب ہمارے دادا کو، ہمارے ابا کو، ہماری بیوی کو، یا جس کو آپ نیت کریں اس کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ بس اتنا نیت کر لینے کے ساتھ یہ عمل کر لینا، یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ اب جو اس میں قیدیں بڑھتی چلی گئیں، یہ غیروں کی دیکھا دیکھی اور برادران وطن کے درمیان رہتے ہوئے یہ ہندوانہ رسمیں اس طرح آ گئیں ایصال ثواب میں کہ ایصال ثواب تو پیچھے چلا گیا، اور یہ ہماری رسمیں آگے آ گئیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مرحوم کے انتقال کے بعد دوسرے تیسرے دن تیجا ہوگا، 10ویں دن جو ہے 10ویں منائی جائے گی، پھر 20ویں ہوگی، 40 دن یا اس سے آگے پیچھے جو ہے 40واں کیا جائے گا، پھر 40ویں کی فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے اب بڑھتے بڑھتے یہاں تک معاملہ چلا گیا کہ غریبوں کو تو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، برادری کے لوگوں کو جمع کر کے چاہے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو بیٹھا کر کے دیگیں بنتی ہیں، اور برادری کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اس کو 40ویں کی فاتحہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ غریبوں کو کھلایا ہی نہیں گیا، ایصال ثواب کیا ہی نہیں گیا، تو یہ برادری کی دعوت سے مرحوم کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اسی طریقے سے زبردستی کے جو ہے 40ویں ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا کہ ایک غریب شخص تھا بیچارہ، اس کے ابا کا انتقال ہوا، اور اس کے پاس ایصال ثواب کرنے کے لیے مالی پوزیشن نہیں تھی۔ وہ بیچارہ کچھ پڑھ کے بخش دیا کرتا تھا۔ اب لوگوں نے اس کو تانا دینا شروع کیا کہ ابھی تو نے اتنا تیجا کیا، نہ 10واں کیا، نہ 20واں کیا، 40واں بھی نہیں کرے گیا؟ اپنے ابا کو تو نے ایسا بنا دیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اب وہ بیچارہ اس تانوں سے متاثر ہو کر، اس کے غریب شخص، چھوٹی سی زمین تھی، کھیتی تھی، اس نے زمین بیچی اور برادری کے لوگوں کی لمبی چوڑی دعوت کی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کھانے پکوائے، دسترخوان لگ گیا۔ اب اس نے برادری کے لوگوں کو، چودھریوں کو، سب کو بٹھایا، سب بیٹھے، کھانا بھی لگ ہی رہا تھا کہ اس نے کہا بھائیو کھانا شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ اب وہ غریب لڑکا بیچارہ، اس نے روتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو میں یتیم ہو گیا، میرے ابا مر گئے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے ان کے کہنے سے ہمیں اپنی زمین بیچنا پڑ گئی، زمین بیچ کر کے ہم نے یہ کس سینے پہ پتھر رکھ کر یہ کھانا تیار کروایا ہے، اور یہ کھانا جو ہے آپ لوگ تو خوشی خوشی کھا رہے ہو، میرے دل سے پوچھو کیا بیت رہی ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جو کرنا تھا کر لیا، میرا تو جو ہے گھر اجڑے یا میں ویران ہو جاؤں، کنگال ہو جاؤں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو 40ویں سے مطلب ہے، کھائیے، بے شرمی سے کھائیے۔ یہ جب اس نے کہا تو پورے دسترخوان پر سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہوا؟ تو بات حقیقت یہی ہے کہ جو 40ویں ہو رہے ہیں زبردستی کے ہو رہے ہیں۔ بیچارہ غریب کیا ایصال ثواب نہیں کر سکتا؟ شریعت نے ایسی تنگی نہیں رکھی ہے کہ غریب ایصال ثواب نہ کر سکے۔ ایصال ثواب کھانے پر موقوف نہیں ہے، ایصال ثواب برادری کے کھلانے پر تھوڑی موقوف ہے، بلکہ برادری جو مالدار لوگ کھائیں گے اس کا کیا ایصال ثواب؟ اس لیے بہت یاد رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق غریب کو کھلا کر ہو،
غریب کو کچھ صدقہ کر کے ہو. بہتر ہے کہ اگر صدقہ جاریہ کی حیثیت ہے کوئی ہیڈ پمپ لگوا سکتے ہیں, کسی مسجد میں خدمت کر سکتے ہیں, کسی مدرسے میں کوئی چیز بنوا سکتے ہیں, چٹائی دے سکتے ہیں, لوٹا دے سکتے ہیں, سمر سیبل لگوا سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں وہ کرا دیں اور اس نیت کر لیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے. تو اس میں کوئی نہ دن کی قید ہے, نہ مجمع کی قید ہے, نہ کوئی جو ہے مال کی قید ہے. جو شخص غریب ہے وہ بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے, مالدار بھی کر سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آج کل جو 40واں کا چلن چلا ہے, ابھی معلوم ہوا کہ کانپور شہر کے اندر ملن گیسٹ ہاؤس جو 1 لاکھ روپے میں کم از کم بک ہوتا ہے, وہ 40ویں کے لیے بک کیا گیا. اس کے کارڈ چھپے شادی کے طریقے سے. معلوم ہو رہا ہے کہ مرحوم کے مرنے پر گویا آپ خوشی کا جشن منا رہے ہیں 40ویں کے نام پر. افسوس ہے انتہا ہے کہ ہم غیروں کے نقالی میں کتنا آگے بڑھ گئے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو اتنا بالِ طاق رکھ دیا. تو بہرحال ہمیں ایصال ثواب کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو شریعت میں جس طرح آسان و سادہ طریقے سے رکھا گیا ہے, زیادہ سے زیادہ مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے, اور اس طرح کی رسمی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے.